السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ پہلے تو بہت سردی لگ رہی ہے کیونکہ اس وقت میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں اور اچھی خاصی سردی ہو گئی ہے آج۔ خیر اتنی زیادہ بارش بھی نہیں ہوئی تھی، صرف ہلکی ہلکی تھوڑی بوندا باندی ہوئی تھی، لیکن بہت ہی اچھا اثر چھوڑا ہے۔ مجھے اس وقت سردی لگ رہی ہے، میرا دل کر رہا ہے میں اندر سے کمبل نکال کے آؤں اور وہ لے کر بیٹھ جاؤں، اور کیونکہ باقی 8واں مہینہ آدھے سے اوپر نکل چکا ہے تو اب سردی ہونا بنتی ہے۔ ہمارے سائڈ پہ اب سردی پڑنا شروع ہو چکی ہے، تو میرے خیال میں اور کچھ دنوں کے بعد اچھی خاصی سردی ہو جائے گی، یعنی کہ کم از کم ہم وہ کیا بولتے ہیں سویٹر وغیرہ پہننے والی سردی ہو جائے گی ہماری، اور شاید میں باہر کمبل لے کر ہی بیٹھا کروں گی۔ خیر آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ والی ایڈٹ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اور یہ میرے کور کے بالکل برابر ہے۔ مجھے ایک اور بندی نے بولا تھا کہ آج وہ والا کور لگانا، تو بیٹا جی وہ والا کور نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ والا آپ نے لمبائی میں کور سائز پہ نہیں بنایا، تو وہ مجھے بہت پسند آیا تھا آپ کا وہ وائٹ فراک میں لڑکی تھی، تو بہت ہی زیادہ مزے کا تھا، بٹ اس کا کور سائز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس تصویر کو دیکھیں، یہ والا کور سائز ہونا چاہیے، تبھی آپ کی پکچر یہاں پہ لگ سکے گی۔ اور کور سائز مطلب جیسا آپ فیس بک کا تصویر نہیں ہوتی کور والی، جو کہ ہم نیچے کتے بھونک رہے ہیں وہ سڑک پہ تو اس کے وجہ سے اگر ڈسٹرب ہو رہے تو آئی ایم سوری، اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں خود بھی کتوں سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں، تو میں تو باہر جانے والی نہیں ہوں، تو آپ اس کو ساتھ ساتھ انجوائے کرو۔ تو تصویر جو بنانی ہے آپ نے وہ فیس بک کے کور کا سٹائل جس طرح سے ہوتی ہے اس طرح سے بنانی ہے، تب یہاں پہ لگ سکے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں ریویو کے بارے میں۔ تو آج کے ریویوز ہیں کل کی ایپیسوڈ پہ سب سے پہلے سدرا کوئین، میری موسٹ فیوریٹ اور لاڈلی ریڈر، جو کہ بہت ہی مزے مزے کے ریویوز دیتی ہیں۔ وہ زیادہ تر ریویو فیس بک پہ دیتی تھی، لیکن کل انہوں نے اپنا ریویو الگ سے یہاں پر بھی پوسٹ کیا ہے جو کہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ سعدیہ یوسف اور سعدیہ کوئین ہے فیس بک پہ ان کا نام، بہت ہی مزے مزے کے ریویو دیتی ہیں، آپ لوگ یہاں پہ ویڈیو پاز کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد روز کی طرح شیخ طارق، تھینک یو سو مچ، آپ کے کامنٹس مجھے بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور واقعی آپ بہت ہی کمال کے کامنٹس کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے فائزہ راجپوت، مطلب کہ ہماری انوسنٹ، جو کہ بہت ہی مزے کے کامنٹس کرتی ہیں، ان کی پوسٹیں بھی بہت مزے کی ہوتی ہیں، ایڈٹس بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں، اور میں روز ان کو دیکھتی ہوں جو کہ بہت مزہ آتا ہے، ان کے سارا جو ریویوز وغیرہ ہوتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے ہماری عائشہ انصاری، روز کی طرح آج بھی ایک اچھا خاصا لمبا کامنٹ، اور ڈیئر آپ کا کمنٹ دیکھ کر میری دوست انایا نے بولا تھا کہ میں آپ کو اسپیشلی بتا دوں کہ انایا اے سے ہوتا ہے، آئی سے نہیں، کیونکہ آپ نے یہاں پہ آئی سے لکھ دیا تھا، تو آپ نے عنایا لکھ دیا تھا، وہ عنایا نہیں ہے، وہ انایا ہے۔ اور انایا اور شناور جو کہ دو کردار میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں، وہ میری بیسٹ فرینڈ انایا نقوی اور شناور نقوی جو اس کے ہسبینڈ ہیں۔ کہانی ان کی نہیں ہے، کہانی میری اپنی ہے، لیکن نام میں نے ان کے جوڑے کا رکھا ہے، تو آپ نے اے سے انایا لکھنا ہے۔ تو بہت تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت لمبا اور کمنٹ کیا ہے، اچھی خاصی ٹائپنگ کی ہے، میں آپ کا وہ سمجھ سکتی ہوں۔ تو نیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں ابھی سوزین، شیخ سوزین کے بارے میں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹائپنگ کیا، بہت لمبا کمنٹ کیا، تھینک یو سو مچ، آپ لوگ میرے لیے ٹائم نکال کے اتنے لمبے لمبے کمنٹس لکھتی ہو، مزہ آ جاتا ہے۔ اوکے، ایک اور بھی ہیں اقرا رؤف، تھینک یو سو مچ اقرا رؤف، بہت مزے کا ایپیسوڈ تھی، لیکن نہ تو میں سرپرائز دے سکتی ہوں کیونکہ سنڈے کو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں اپنی خالہ کے گھر یا نانوں کے گھر جاتی ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بالکل ان کے گھر آنا جانا چھوڑ چکی ہوں، تو یہ والا جو دن میں نے ناولس کے بیچ میں نکالا ہے نا، وہ میں نے اپنی فیملی کے لیے الگ سے نکالا ہے، نہ تو میں اس دن میں آپ کو سرپرائز دے سکتی ہوں اور نہ ہی میں آپ کو کہیں پہ آن لائن ملوں گی، کیونکہ یہ دن نا میں سارا دن کہیں کبھی خالہ کے گھر، ابھی میری 2 خالہ ہیں، ایک خالہ کے گھر ایک ویک میں جاتی ہوں، دوسری خالہ کے گھر دوسرے ویک میں، اور پھر ماموں کے گھر بھی جانا پڑتا ہے، تو آپ خود سوچ لو کہ ان سب چیزوں سے ہٹ کرنا میں نے آگے پیچھے بھی دیکھنی پڑتے ہیں سب کچھ، تو آگے پیچھے جانا بھی ہوتا ہے، اور پھر آپ سمجھ سکتے ہو، خاص کر ننیال والوں سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے،
تو وہ لازمی ہو جاتا ہے جانا، تو سنڈے کو تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ سرپرائز ایپیسوڈ میں نے آپ کو بولا تھا کہ مونیٹائز آن ہونے دیں، پھر انشاءاللہ دوں گی، کیونکہ تقریباً 1.5-2 مہینوں سے مونیٹائز آف ہو گئی ہے، کوئی ارننگ نہیں ہو رہی یوٹیوب کے چینل پہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، تو ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوا مسئلہ، وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کو سرپرائز ایپیسوڈ بھی ملے گا۔ تو نیکسٹ بات کرتے ہیں، اوکے ختم ہو چکے ہیں، بس اتنے ہی تھے اور بات نہیں کرتے۔ تو آج کی تصویر یہ رہی اور آج کی ایپیسوڈ کدھر گئی ہے، آج کی ایپیسوڈ یہ رہی۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ جان عشقم قسط نمبر 60، تحریر عریض شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے مکرش کو کہیں نہیں دیکھا، شاید وہ اس کے سو جانے کے بعد کمرے میں آیا ہی نہیں تھا، وہ نہا کر سو گئی تھی، اسے یہی لگا تھا کہ وہ آ جائے گا۔ اس نے ایک نظر اٹھ کر کمرے میں موجود گھڑی پر ڈالی تھی جو 7 کا ہندسہ پار کر چکی تھی۔ اسے سوتے ہوئے اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا، وہ تقریباً 4:30 بجے کے قریب یہاں پہنچے تھے اور وہ آتے ہی سو گئی تھی۔ اب اس کو کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا، اس کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے وہ کمرے میں ہی ٹہلتے ہوئے مکرش کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی سے بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کرے گی اور مکرش تنگ آ کر خود ہی اسے واپس اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس نے سفر میں ہی مکرش سے کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن کے لیے وہاں رک سکتی ہے، اس کے بعد وہ اسے ہر قیمت پر واپس لے آئے گا، جس پر مکرش نے جواب دیا تھا کہ وہ اسے واپس لانے کے لیے بالکل تیار ہے اگر وہ خود واپس آنا چاہے تو، یعنی کہ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا کہ وہ یہاں آنے کے بعد واپس نہیں جا پائے گی، لیکن اسے واپس جانا تھا، اسے یہاں ہرگز نہیں رہنا تھا۔ میں اپنی چیئر کی جگہ چینج کر رہی ہوں کیونکہ ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں تو بیچ میں اسپیکر میں آواز خراب ہو جاتی ہے۔ اوکے سٹارٹ۔ ان سب کے بیچ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، اور وہ باپ جو شاید اس کی ماں کا قاتل تھا۔ ساری زندگی یہی الفاظ سنے تھے اس نے کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو مار ڈالا، صرف اس کی ماں کو ہی نہیں بلکہ اس کے بڑے ماموں کو بھی مار ڈالا، یہاں تک کہ اس کا چھوٹا ماموں بھی اسی کی وجہ سے معذور ہوا تھا۔ وہ ساری زندگی اپنے قدموں پر چل نہیں سکتا تھا۔ اسکول میں وہ فروا اور باسل احمد کی بیٹی تھی، لیکن وہ اس بات سے باخبر تھی کہ وہ اس کے خالہ اور ماموں ہیں، نہ کہ ماں باپ۔ اسکول میں اکثر بچوں کو اپنے والدین کو ممی پاپا کہتے دیکھ اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہ بھی کسی کو ماما پاپا کہہ کر پکارے، اور پھر اس نے اپنے ماموں اور خالہ کو ہی اپنا ماما بابا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، جو کہ ان کے کام میں آسانی پیدا کر گیا تھا۔ فیضان ملک کا کہنا تھا کہ اس کے خالہ اور ماموں نے اسے بچپن میں ہی اس کے آگے بیچ دیا تھا، اور وہ بھی یہی سنتی آئی تھی کہ اس کی زندگی کا سارا خرچہ فیضان ملک نے ہی اٹھایا ہے، مطلب وہ سچ میں اسے بیچ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان لوگوں سے نفرت نہیں کر پائی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے اسے ہمیشہ بے انتہا محبت دی تھی۔ ان لوگوں نے کبھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، ان کا لہجہ ہمیشہ نرمی اور محبت سمیٹے ہوئے ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ فیضان ملک کے اپنے منہ سے اپنا جرم کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں اس کے ماموں اور خالہ کے لیے کسی طرح کی کوئی نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اب تک اسے وہ ساری باتیں سچ لگتی تھی جو فروا نے چھوٹی سی عمر میں اس کے دماغ میں ڈالی تھی۔
وہ اپنی ماں کے بارے میں یہی جانتی تھی کہ اس کی ماں اس کے دشمنوں کی بیٹی تھی، جسے بہلا پھسلا کر اس کے باپ نے گھر سے بھگا دیا اور پھر اس کے ماموں کو ساری دنیا میں بدنام کرنے کے لیے اس سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا۔ وہ لوگ ساری زندگی اپنی بہن سے ملنے کے لیے ترستے رہے، لیکن 12 سال بعد انہیں اپنی بہن کا دیدار نصیب ہوا۔ انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن کے ساتھ مہربان شاہ اور ان کا خاندان بہت برا سلوک کرتا تھا اور اس کی ماں مزید اس کے باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جب اس نے یہ فیصلہ اپنے بھائیوں کو سنایا تو اس کے انجام میں اس کے باپ نے اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا قتل کر دیا، اور وہ اتنے سال اسی کہانی کو سچ مان رہی تھی اور اسی بات پر یقین کرتی تھی کہ اس کی ماں اس کے باپ کی وجہ سے ہی مری ہے، اور کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں میں ان کے خاندان کا ہاتھ تھا۔ اگر کوئی بے قصور تھا تو صرف اور صرف عبداللہ تھا، یا پھر باقی بچے جو ان سب چیزوں سے انجان تھے۔ شاید مکرش کو ان سب چیزوں سے انجان رکھا گیا تھا، لیکن مکرش نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماموں اور خالہ کا قتل کیا تھا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جس طرح سے اپنے خالہ اور ماموں کو اتنی گھنونی شکل دیکھنے کے بعد بھی وہ ان سے نفرت نہیں کر پائی تھی، اسی طرح اپنے شوہر کو قاتل کے روپ میں دیکھ کر بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی، بلکہ وہ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ محبت کا دیپ دل میں کب جلتا ہے یہ دل کو بھی پتہ نہیں چلتا، تو وہ تو ان سب چیزوں سے بہت دور تھی۔ اس رات جب فیضان ملک اس کی عزت تار تار کر دینا چاہتا تھا، تب وہی اس کا محافظ بن کر اس کے پاس آیا تھا، اور وہی وہ لمحہ تھا جب وہ اس کی ہر غلطی کو قبول کر کے اسے اپنے دل میں بہت اونچا مقام دے چکی تھی، اور اب حال ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کی کوئی بات ٹال نہیں پاتی تھی۔ اس کا محبت بڑا انداز اس کے دل میں ہر روز نئے پھول کھلا دیتا تھا، اور پھر چاہے جانے کے احساس پر ہر احساس بھاری ہوتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور بس ایک بات پر وہ ہر چیز نظر انداز کرتی اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا رہی تھی، لیکن وہ اس کے خاندان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتیاں معاف کرنے کو تیار تھی، لیکن اپنی ماں کے قاتل کا قتل نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب کیا وہ ہمارے ساتھ آ کر کھانا بھی نہیں کھائے گی؟ مہربان شاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس سے کوئی سوال نہیں کریں گے، لیکن آخر کب تک خود پر کنٹرول رکھتے، پوچھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ نہیں چاچو، اس نے کہا ہے کہ وہ کمرے میں کھانا کھائے گی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں صبح کا ناشتہ اسے ٹیبل پر ہی کرواؤں گا۔ میں اسے کھانا دے کر آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کی پلیٹ تیار کرتا ہوا بولا۔ تم تو یہیں کھاؤ گے نا ہمارے ساتھ؟ دادا جان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا، اور وہ اس سے سخت خفا نظر آ رہے تھے۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دادا جان، آپ کا اصول تھوڑی نہ توڑ سکتا ہوں۔ رات کا کھانا سب کے ساتھ مکزم اور شناور کو بلا کر لاؤ، اس نے ملازم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، زراور نے لقمہ دیا۔ میں تو ان دونوں تلواروں کو ایک ہی میان میں رکھوں گا، تم بلا کر لاؤ، وہ زراور کو جواب دیتا پھر سے ملازم سے مخاطب ہوا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا انہیں بلانے چلا گیا۔ مکزم کو اس گھر میں واپس بلانے کی وجہ صرف شناور ہے۔ اس نے
ہمارے سامنے کچھ شرطیں رکھی ہیں جنہیں ہم نے قبول کر لیا ہے اور اس کے بدلے میں اس نے ہماری شرطیں مانی ہیں۔ دادا جان کھانا کھاتے ہوئے اسے بتانے لگے، جیسے یہ ساری باتیں اسے بتانا بے حد ضروری تھا۔ کیسی شرطیں دادا جان؟ میرے خیال سے تو شناور یہاں اپنی مرضی سے آیا ہے۔ اس بار وہ ذرا پریشان ہوا تھا۔ اس کے مطابق شناور کے گھر آنے کے پیچھے وجہ زراور کا خفیہ نکاح تھا، جس کا ذکر ابھی تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ شناور نے ہمارے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر ہم مقدم کو واپس اس گھر میں بلا لیتے ہیں تو وہ عنایہ کو طلاق نہیں دے گا۔ دادا جان اسے دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ سیڑھیوں سے اترتی عنایہ کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گڑیا کو طلاق دینے والا تھا؟ مکرش نے پلیٹ وہیں رکھ دی تھی۔ نہیں، اس نے ابھی تک اس سارے معاملے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا، لیکن ہم نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ہمیں کہا تھا کہ وہ عنایہ کو طلاق۔ وہ ابھی بول ہی رہے تھے جب سامنے کی راہداری سے شناور آتا نظر آیا تو وہ خاموش ہو گئے، جبکہ عنایہ وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی، کمرہ اندر سے بند کرتی بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ تو کیا دادا جان اس کے لیے شناور کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے؟ تو کیا یہ بات سچ تھی کہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے ہی واپس حویلی آیا تھا؟ امریش اور مقدم کے گھر واپسی کی خبر تو اسے صبح ہی لگ چکی تھی، لیکن کھڑکی پر کھڑی وہ اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ چکی تھی۔ اس کے خوابوں کا جزیرہ جلا کر وہ لوگ کتنے مطمئن تھے، کتنے خوش تھے۔ ان لوگوں کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی ملال نہ تھا۔ اس کا بچپن تباہ ہو گیا تھا، اس کی ساری زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ جس شخص کے نام پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اسے اپنانے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جا رہے تھے، اس کی منتیں کی جا رہی تھی، اور یہ سب کچھ جس کی وجہ سے ہوا تھا، وہ کتنا خوش تھا۔ وہ واپس اس گھر میں آ چکا تھا، اپنے اپنوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس۔ اسے ہر رشتہ مل چکا تھا، اسے اس کی محبت مل چکی تھی، لیکن اس سے تو اس کا سب کچھ چھن گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی، اور وہ شخص کتنے آرام سے اس حویلی میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ جب اسے دیکھتی، اس کے اندر شدید نفرت کی لہر اٹھتی تھی۔ اس نے شاید ہی زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نفرت کی ہوگی جتنی مقدم شاہ سے کی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی، اور اس شخص کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کب گرے، اس احساس تک نہ ہوا، اور پھر وہ اپنے بیڈ پر لیٹی پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ وہ اس کے سامنے کھانا رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا، لیکن خود نہیں کھا رہا تھا۔ عنایش نے بڑے پیار سے ایک نوالا بنا کر اس کے طرف کیا تو اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے نوالا کھا لیا تھا، اور پھر وہ کوشش کرتی رہی اسے کھلانے کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے کھانا کھلانے کے بعد باہر جائے گا، کیونکہ گھر کا اصول ہے کہ کھانا سب لوگ ایک ساتھ مل کر کھاتے تھے، اور اس گھر کی بہو ہونے کے ناطے اب سے اس کا بھی فرض ہے، اسی لیے وہ اسے کسی کے سامنے شرمندہ ہرگز نہیں کرے گی، بلکہ اس کے ساتھ باہر چل کر سب کے ساتھ ٹیبل پر ناشتہ کرے گی۔ اور اس کے مطابق وہ انکار کرنے والی تھی، لیکن اس نے انکار کرنے کے بجائے فوراً فرمانبردار بیوی کی طرح اس کی بات مان لی تھی، جس پر وہ حیران تو ہوا تھا، لیکن پھر کندھے اچکا گیا۔ شاید یہی طریقہ تھا کہ وہ اس پر ظاہر کر سکتی تھی
کہ اسے ان سب کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ان کی بہو بن کر ان کے بیچ بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتی ہے اور مکرش کی بیوی ہونے کے ناطے اپنے فرائض بھی سر انجام دے سکتی ہے۔ اسے کل اپنی ساس سے بھی ملنا تھا، اور اس عورت سے بھی جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، یعنی اس کی سوتیلی ماں، جس کے لیے اس کے باپ نے اس کی ماں کا قتل کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی خالہ جس کے ساتھ اس نے نہ جانے محبت کی کتنی ہی باتیں کر رکھے تھے، سب کو بھلا کر اس عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ کیا ہو گیا یار، کدھر سے کدھر جا رہا ہے؟ رکو میں ویڈیو سٹاپ کر کے دیکھتی ہوں۔ اس عورت کو ٹھیک سے دیکھنے کے لیے ہی تو وہ یہاں آئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس عورت میں ایسا کیا ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کو قتل کرنے پر مجبور ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی خالہ کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلا، کیونکہ اس کے ماں کے مر جانے کے بعد دادی نے اس کا رشتہ اس کی خالہ فروا کے ساتھ طے کیا تھا، جسے اس نے اس کی سوتیلی ماں کی خاطر ٹھکرا دیا تھا۔ تو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقین کریں اس تھوڑی سی ریکارڈنگ کے دوران میں نے کوئی 3-4 مرتبہ اپنی جگہ چینج کی ہے، کیونکہ باہر بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اور جب ہوا چلتی ہے تب موبائل کے اسپیکر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، عجیب سی گندی گندی سی آوازیں نکلنے لگتی ہیں بعد میں جب ہم ریکارڈنگ سنتے ہیں۔ تو خاص کر ہم نے ہیڈ فری پہنے ہوں نا، بولے تو ٹوٹیاں پہنی ہوں نا، تو بہت زیادہ وہ برا فیل ہوتا ہے کانوں کو، تو اریٹیشن ہوتی ہے اس طرح سے، ٹھیک۔ تو اسی لیے میں نے بہت ساری جگہ چینج کی ہیں، اور فائنلی میری ریکارڈنگ مکمل ہو گئی ہے، اور کمپٹیشن بہت مزے کا جا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے گروپ کو بہت زیادہ ایکٹیو کیا ہوا ہے، اور بہت مزہ آتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کے کامنٹس ریڈ کرتے ہوئے، اور باقی کچھ سوال آپ لوگوں کے وہ آپ کو ساتھ ساتھ جواب ملتا رہے گا ناول کے اندر ہی۔ تو انشاءاللہ ایسے ہی ناول جب تک جائے گا، آدھے سے تھوڑا آگے نکل آیا ہے ناول، یعنی کہ آج 3rd پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ 5 پارٹ میں سے 2 پارٹس رہتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ اب باقی کپلز پہ زیادہ سین ہوں گے، کیونکہ پاسٹ اور اس کی پاسٹ کی سٹوری میں کافی ساری دنوں سے بہت سارے سین مسنگ ہیں۔ تو اب 4 کپلز ہو گئے، تو انشاءاللہ چاروں کپلز کے سین ہوں گے۔ میں کوشش کرتی ہوں ایپیسوڈ لمبی کرنے کی، لیکن نہیں کر پاتی، مطلب پہلے دوسری لکھتی ہوں پھر یہ والی لکھتی ہوں، تو کل تو آپ کو پتہ ہے ایپیسوڈ آئے گی نہیں، تو اب ایپیسوڈ آئے گی پرسوں، انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوگی آپ سب سے۔ تو پھر من عاشق قلب یار ہستم کی بھی ایپیسوڈ پرسوں آئے گی، اور یہ بھی پرسوں ہی آئے گی، تو بار بار نہیں پوچھنا کہ کب آئے گی، تو ملیں گے ہم پرسوں انشاءاللہ۔ اگر زندگی رہی تو اپنی رائٹر کے لیے دعائیں کریں، اور ہمیشہ ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ، لو یو، اللہ حافظ۔